اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں اپنی اس ہدایت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھی صاف ہدایت ہے. صاحب علم لوگوں نے دیکھی کتنی آسانی ہمارے سامنے کر دی ہے. استاد ہمارا بن کے قرآن بیٹھ گئے, ہم طالب علم کے طور پر بیٹھتے ہیں اس کے آگے کہ ہم اس سے وابستہ ہوں اور ہم اس علم اور عمل پہ رہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جاری کیا ہے. 100% محفوظ اس کا علم بھی ہمارے پاس, اس کا عمل بھی ہمارے پاس, اور ان غلطیوں سے ہم بچتے رہیں جن پہ چل کے پھر ہم اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہریں یا بھٹک کے رہ جائیں. اللہ انہیں محفوظ رکھے, ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو گیا. جب بھی کسی معاشرے سے کسی بھی قوم سے خطاب کیا جائے گا, عام لوگوں سے بھی خطاب کیا جائے گا, ان کے بڑوں سے بھی خطاب کیا جائے گا. یہ قرآن خود ہی وعدے کرتا چلا جائے گا کب وہ ان کے عام لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے اور کب وہ ان کے علماء کو یا کب ان کے بڑوں کو مخاطب کر رہا ہے. مقصد اس پورے واقعے میں جو پوری رودات چلی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی, ہم نے دعا مانگی ہے اللہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں جو سرکشی کریں اور تیرے غضب کے حقدار ٹھہر جائیں. ہم ان جیسے نہ ہو جائیں جو ہدایت کی موجودگی میں اپنی خواہش کے پیچھے چلیں اور بھٹک کے رہ جائیں, اور ہم ان جیسے ہوں جو اس علم پہ عمل کریں جو تو نے دیا ہے, جو اس عمل پہ عمل کریں جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے. یہ تینوں ہی باتیں قرآن نے ہمیں بتانی ہیں. ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ متنبع رہیں ہم. یہ پوری جو روداد ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ ہم نے نہ ان جیسا علم ہمارا غلطی پہ مبنی ہونا چاہیے, نہ ہمارا عمل ایسا ہو جو سرکشی پہ مبنی ہو. اسی لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلطیاں ہم میں نہ ہو. یہ آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے, اب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. کیا آئینہ ہے؟ یا بنی اسرائیل, سامنے مخاطب کر لیا, اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل اللہ کا بندہ, یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے عبرانی زبان کا. ان کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, یاد کرو اس نے میری نعمت کا جو میں نے تمہیں دی تھی. علیکم سامنے مخاطب ہو رہے ہیں, علیہم ہوتا تو غائب کا صیغہ بن جاتا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے باندھا تھا, میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. اللہ نے کیا عہد باندھا ہے, پوری تاریخ ہم پڑھ لیں گے کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھانی تھی کہ نبیوں کا پیغام وہ دنیا میں لے کر جائیں گے, پہنچائیں گے.
یہ عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا، بدلہ میں اللہ نے ان سے عہد کیا تھا ایسا کرو گے تو سرفرازی میں تمہیں دوں گا اس دنیا میں۔ وَإِيَّا یا فرحبون، اور صرف مجھے سے ڈرتے رہنا۔ فرحبون ویسے تو کب کبھی طاری ہونے کو کہتے ہیں، ایسے اللہ کو یاد رکھنا کہ جب بھی یاد آئے تنہائی میں بھی تم پہ کب کبھی طاری ہوا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں رہب، جسے رہبانیت نکلی ہے، اللہ سے بہت زیادہ پرہیزگاری رکھنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لاؤ اس پہ ایمان، یہ کتاب جو میں نے اس نبی کے ذریعے بھیجی ہے جو تصدیق کر رہی ہے اس کی جو آلریڈی تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس مجھے کتاب گواہی دے رہی ہے اور مسلمانوں سے تقاضا کر رہی ہے تم نے تورات اور انجیل پہ ایمان لانا ہے، یہ اللہ ہی کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پر ایمان تم نہیں لا رہے، جبکہ یہ تو گواہی دے رہی ہے کہ تمہیں ہم نے ہی کتابیں دی تھیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو کفر کرنے میں پہل کرنے والے ہوں۔ تمہیں تو مدینے میں کھڑوں کے خطاب ہو رہا ہے، تمہیں تو اس کتاب پہ سب سے پہلے ایمان لانا تھا۔ جو آس پاس عراب بسے ہوئے ہیں یہ انکار کرتے سمجھ میں آتا، انہوں نے نبی نہیں دیکھے، انہوں نے اللہ کی ہدایت نہیں دیکھی، تم تو نبیوں کی تاریخ جانتے ہو، تم تو اللہ کی ہدایت رکھتے ہو، تمہیں تو آگے بڑھ کر نبی کے حق میں گواہی دینی تھی اور اس کتاب کے حق میں شہادت دینی تھی، تم کیسے انکار کرنے والے بن سکتے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور ہرگز چھوٹے سے فائدے کے لیے میری آیات کا سودا مت کرنا۔ اشترا خریدنے کو کہتے ہیں، کبھی یہ نہ کرنا، اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر بڑا مال ملے تو آیاتیں بیچ دینا میری، پوری دنیا بھی مل جائے اللہ کی ہدایت کے آگے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے ہی فائدہ ہوگا، یہ چلنے والا فائدہ نہیں ہے۔ تو پوری دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کیا اللہ کو ہدایت کو نظر انداز کر کے، اس کو غلط کر کے، اس کا غلط بیان کر کے، اس کے بدلے جو بھی حاصل کرو گے وہ بہت ہی معمولی فائدہ ہوگا، ختم ہو جانے والا فائدہ ہوگا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور ہرگز ملاوٹ نہ کرنا حق میں اور باطل میں، کہ کچھ باتیں ٹھیک بتاؤ، کچھ باتیں تورات میں سے سنا دیا کرو اور باقی اپنی باتیں تورات کا اللہ کا کلام کہہ کر سنا دیا کرو لوگوں کو، اور عام لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا اس میں سے اللہ کی ہدایت تھی اور کیا تمہارے اپنی اڑائی ہوئی باتیں تھیں۔ یہ آئینہ رکھا ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے اس قرآن کی موجودگی میں کیا کرنا ہے، اس کے میسیج میں ہم نے اگر کچھ اپنی طرف سے ملانا ہے تو بتا کر بتانا ہے کہ جی یہ رہا قرآن، اور جو یہ میں بات کر رہا ہوں قرآن سے باہر کی بات ہے، ہرگز اس میں تاثر نہیں دینا کہ یہ بات بھی اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہرگز حق کو مت چھپانا، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، ہرگز حق مت چھپانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ صحیح بات کیا ہے۔ ظاہر ہی ان کے علماء مخاطب ہیں اس وقت، جو تورات پڑھتے تھے، جو لوگوں کو بتاتے تھے، اور ان پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے بالکل حق بتانا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، اپنی باتیں الگ، اللہ کی ہدایت الگ، اور کچھ نہیں چھپانا ہے، جو ہے وہ بتانا ہے لوگوں کو۔ وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صلاۃ کو قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ وہی شریعت اللہ کی چلی آ رہی ہے پہلے، ہمارے نبی اس دین کے آخری نبی ہیں، قرآن اس دین کی آخری کتاب ہے، اللہ کی شریعت پہلے سے چلی آ رہی ہے، معمولی تبدیلیاں اللہ نے کی ہیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہم نے شروع کے تعارف میں بھی پڑھا تھا، دو بلڈنگ بلاکس ہیں ہمارے اعمال کے، وہی تاکید اللہ نے کی ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں صلاۃ بھی قائم کرنی ہے، تمہیں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کی اجتماعی شکل یاد دلائیے، چھپ کے کرنے کی، الگ کرنے کے کام نہیں ہے کہ تم کرتے تو عبادت دوسروں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہاں ہم جانتے ہیں تمہاری عبادت ٹھیک ہے، آؤ ان میں شامل ہو جاؤ اور آؤ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب سنیں کیسے مخاطب کر کے آپ کو بتائے گا کہ کس سے مخاطب ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم لوگوں کو تو کہتے ہو نیکی کرو، امر ناس، لوگ عوام الناس، کون سے عوام کی بات ہے؟ پوری دنیا کے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ ظاہر ہے جو یہود کے لوگ تھے، عام لوگ ان کے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بر یعنی کہ اچھائی، نیکی، وفاداری کی ہر شکل، اس کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ بر پورے دین کا جو خلاصہ ہے، نیکی کا، وفاداری کا، عہد نبھانے کا، اسے بر کہہ کے اللہ کہتا ہے۔ آگے بعد میں سورۃ آیت بر بھی پڑھیں گے ہم، کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین، لوگوں کو اچھائی کی تلقین، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، نسیان بھول جانا، اور خود بھولے بیٹھے ہو ہدایت کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، لوگوں کو تلقین کر رہے ہو اس کے ذریعے، اور اپنے اوپر کوئی عمل کرنے کا ذمہ داری تمہارے پر نہیں ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے کہ سب سے پہلے تو تمہاری پکڑ ہونے والی ہے، جو زیادہ جانتا ہے زیادہ پکڑ بھی اس کی ہونی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو لوگوں کو بتا کے تم فارغ ہو جاؤ گے، خود عمل نہیں کرو گے، بچ سکتے ہو اس طرح؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ہر وقت تمہیں مدد لینی ہے
सलात यानी कि नमाज से صبر رکھنا ہے, صلاۃ سے مدد دینی ہے, لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ ایک بھاری بوجھ ہے سوائے ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو حقیقت میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اپنے اندر, جانتے ہیں ہم اپنے رب نہیں ہیں, ہمارا بنانے والا رب ہے, اس نے ہدایت بھیجی ہے اور ہمیں پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. جب تک یہ سچا ادراک ہمارے اندر نہیں ہے, نماز ایک بھاری بوجھ ہے, یہ ایک بھاری پتھر ہے. یہ صبح اٹھ کے نیند خراب کر کے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ خشیت اللہ کے علاوہ یہ عمل ہونے والا نہیں ہے. اس استقامت پہ, صبر کا مطلب ہے روکنا, مضبوط ہو جانا. ہر حال میں دین پہ صابر رہنے کا مطلب ہے اچھا ہو, برا ہو, تنگ ہو, کمی ہو, سردی ہو, گرمی ہو, میں استقامت پہ رہوں گا, یعنی کہ میں صبر پہ رہوں گا. سب سے شاندار ایکسرسائز اس صبر کی صلاۃ ہے جو زندگی بھر ادا کرنی ہے. کون ہوتے ہیں, کیا مطلب ہے خشیت کا؟ دیکھیں قرآن کس طرح اپنی وضاحت کرتا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ خشیت رکھنے والے وہ ہیں جن کو یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات ہماری ہوگی ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دن نہیں آنا. جس کو یقین آ جائے وہ دن آنا ہے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا, اعمال کے بدلے دیے جائیں گے, وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے پھر صلاۃ سے. لہٰذا یہ ہے خشیت کی ڈیفینیشن. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رجع پلٹ کے جانا, اور ان کو یقین ہے کہ ان کو پلٹ کے اپنے اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے. وہ دن آئے گا ہی آئے گا جب ملاقات اللہ سے ہوگی. دوبارہ دیکھیں کس درد مندی سے مخاطب کر رہا ہے, تاکہ جو ابھی ایمان لانا چاہتے ہیں لے آئیں, جو سرکش ہو رہے ہیں ان کو متنبع کر دے, اور جو سن رہے ہیں آس پاس کے سارے اعراب جو ابھی ڈگمگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں وہ اہل کتاب جن سے تم بہت ہی زیادہ امپریس ہو, تم جانتے ہو ان کے بعد نبی آتے رہے, تاریخ تو ہم نہیں جانتے, دیکھو ہم خطاب کر کے ان سے کیا کہہ رہے ہیں تاکہ تمہاری بھی کان کھل رہے ہیں, تمہاری آنکھیں کھل جائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی, وہی الفاظ دوبارہ بار بار دہرائے گا اللہ. اے بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولاد, میری نعمتوں کو یاد کرو. انمت علیکم, جو میں نے تم پہ دی ہیں, تم پہ جاری کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین, میرے پوری دنیا میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں فضیلت دی ہے. تم ابراہیم کی اولاد ہو کہ تم نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. ابھی تک اللہ موقع دیتا جائے گا جب تک سورہ بقرہ میں وہاں نہ پہنچ جائیں کہ اللہ بولے گا بس تم سے ذمہ داری لے لی گئی ہے, اب اس بنی اسماعیل پہ ذمہ داری دے گی. ابھی تک اللہ یاد دلا رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے آنے کا موقع ہے, آ جاؤ. وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے پوری دنیا میں فضیلت دے کے تمہیں چنا تھا. اور اب دیکھیں صیغہ بدل دے گا, ابھی تک سامنے سے خطاب ہو رہا ہے, اب ایک ایسا پیغام دینا ہے جو سب کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, تو غائب کی صیغے میں دے گا. واتقوا, اس دن سے خبردار رہنا. یوم لا تجزی, اس دن جس دن کچھ کام نہیں آئے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کسی نفس کے لیے کوئی نفس کام نہیں آ سکے گا. ولا یقبل عنہا شفاعہ, کسی سے کوئی سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, کسی سے کوئی بدلہ بدلے میں نہیں لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ اب سب پہ یہ سنایا ان کو, ان کی غلطی بھی سنا دی ہمیں, اور کہا یہ دن تو سب پہ آنا ہے, یہ بنی اسرائیل پہ بھی آنا ہے, یہ بنی اسماعیل پہ بھی آنا ہے, یہ ہر زیرو پہ وہ دن آنا ہے جب وہ ہوگا اور رب ہوگا, جب وہ ہوگا اور اس کا اعمال نامہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی اچھائی بدلہ اپنے رب کے پاس پاؤ گے, ایک ذرہ بھی برائی بدلہ اپنے رب کے پاس پاؤ گے. نہ کوئی شفاعت کام آئے گی, نہ لین دین کام آئے گا, اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد کر سکے گا اللہ کے سامنے. اللہ ہی جس پہ مہربانی کرے گا سو کرے گا. تو یہ ہم نے خطاب شروع کر لیا, یہ خطاب چلتا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کرتے چل جائیں گے. یہ آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے, اللہ کیٹاگوریکلی ہمیں بتا دیں کیا غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ غلطیاں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. ان میں یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, ان میں مزید ہمیں تبصرے نہیں کر رہے ہیں, ہماری تنبیہ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ ایسا کرتے تھے تم ایسا نہیں کرنا, ان کے عوام الناس ایسا کرتے تھے تم نے ایسا نہیں کرنا, ان کے علماء سے غلطی ہو جاتی تھی ہمارے علماء سے غلطی نہیں ہو چاہیے. ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں گے, ہمیں خود بخود سب سمجھ میں آتا چلا جائے گا ہمیں اپنے رویوں میں کن باتوں سے متنبع رہنا ہے, اور اللہ کی ہدایت کتنی آسان کتنی سیدھی ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے ہم نے جڑتے چلے جانا ہے. صدق اللہ العظیم. سر اگلی جمعرات کا بتا دیں کیونکہ عید ہوگی اس دن, تو ہم اس کو اسکپ کر کے اگلی جمعرات پہ چلے جائیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اگلی جمعرات کو انشاءاللہ عید ہے 10 ذی الحج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ سر پھر عید کے بعد رکھی ترتیب, ہم تو روزانہ کر سکتے ہیں لیکن وہ مشورہ کریں گے.